عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج الحمدللہ 50واں درس ہے۔ یہ اس مالک کا احسان ہے وہ کن فیکون مالک جو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اس فقیر سے بیان کروا رہا ہے۔ یہ میرے پیر و مرشد کا نظر کرم ہے، آپ کا دیا ہوا علم ہے، جو میں اس علم کو عوامی سطح پر دور حاضر کے لحاظ سے، یعنی قرآن کی آیات جو اس کا نزول جو ہوا ہے، اس قرآن کی آیات کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ قرآن کی آیات میں زیر زبر پیش کا کوئی فرق نہیں کر سکتا، لیکن ہر دور میں قرآن کی آیات کی تفسیریں ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں تفسیر ہوتی رہی ہے، اور ہر مفسر نے اپنی علم کی مناسبت سے، اپنی عقل اور شعور کی مناسبت سے، اپنے موجودہ حالات میں اس فضا کی مناسبت سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ برادران اسلامی، اشاعت ثانی اسلام کا دور ہے۔ اس دور میں اسلام کے علم نے بلند ہونا ہے۔ اب ہم نے قرآن سے اس دور کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر دور میں قرآن نافذ العمل ہے، جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا برادران اسلام کی، جس طرح پاکستان کے حدود میں پاکستان کا قانون نافذ العمل ہے، ہندوستان کی حدود میں ہندوستان کا قانون نافذ العمل ہے، ایران کی حدود میں، افغانستان کی حدود میں، یورپ کے ہر ملک کے جو حدود ہے، جو زمینی احاطہ ہے، اس احاطے کے اندر اس مملکت کا قانون نافذ العمل ہے۔ ہر کوئی جو وہاں کا شہری ہے یا وہاں پر جا کے رہتا ہے اس زمینی حدود میں، تو وہ اس قانون کو، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جب اس کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے بنائی ہے، اس کائنات کو اللہ نے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تشکیل کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تو پھر اس پورے کائنات کے اندر اس آخری نبی کا، اس کے قرآن کا دستور نافذ عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، فضا کو دیکھ کر ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ صحراؤں میں گرم ہوائیں چلتی ہیں، گلیشیئرز میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہر جگہ پر اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، یہ گرم علاقہ ہے۔ اب قرآن سے اس ماحول کو دیکھنا ہے آج جو امت مسلم پر بیت رہا ہے۔ برادران اسلام، خدا را عمل میں آئیے، خدا را اس خول سے نکلیے۔ آپ دیکھیے کائنات کے اندر نظام فطرت ہے، جب تک کہ بیج اپنے خول کو نہیں توڑتا اس وقت تک وہ پھلدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس فرقوں کے خول کو توڑنا ہے، آپ نے پھلدار بننا ہے۔ ان سیاست کے خول کو توڑنا ہے، آپ نے پھلدار بننا ہے۔ آپ آخری نبی کی امتی ہیں، اس امتی کا فرض ہے کہ اس آخری نبی کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اسی کے راستے پر چلے۔ آپ دیکھیں قرآن کو اٹھا کر اس دور حاضر کی ان حالات کو، تلک الایام نداولها بین الناس کی تفسیر کو عملی لحاظ سے اس دور میں دیکھیں آپ۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے 50واں درس ہے۔ الحمدللہ، درود و سلام اس آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، وہ جو مجسمہ انسانیت ہے، وہ جو نمونہ انسانیت ہے۔ برادران اسلام، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آ رہے ہیں، ہم سیدھے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اہدنا جو ہدایت ہے، اب ہدایت کون دے گا؟ برادران اسلام، نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پیٹ کر کر انی وجہت وجہیہ اٹھا کے دیکھیں قرآن کو، جو فطر السماوات والارض، اللہ اکبر، قابل غور بات ہے۔ برادران اسلام، درخواست ہے آپ سے، خدا را پھلدار بیج بنی ہے۔ اس زمین کے اوپر ذری سی نمو، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آپ سب نے اٹھ کر اس خول کو توڑنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ آنا ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قابل غور بات ہے برادران اسلام۔
آج امت مسلمہ ہر مسلمان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہر مسلمان کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، ہر مسلمان کے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بیج کو، جو اس بیج ہے، اس کو اب اپنے اوپر جو ہم نے قول چلائے ہوئے ہیں، یہ سیاست کے قول، یہ فرقوں کے قول، یہ خاندان کے قول، یہ تعصب کے قول، یہ علم کے قول، یہ تکبر کے قول، یہ غرور کے قول، ان سب قولوں کو توڑ کر اہدنا الصراط المستقیم پہ آنا، اس قرآن کی طرف آئیے۔ میں نے عرض کیا نا برادران اسلام، ہم پچھلے 6 مہینے سے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان سیکولر قوتوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جو سیکولر قوتیں اسلام کو لے جا کر دوسری ادیان میں ضم کر رہی ہیں کہ فلانا دین بھی آیا ختم ہو گیا، وہ نظام بھی ختم ہو گیا، یہ نظام بھی ختم ہو گیا، یہ دین بھی نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جائے گا، نہ اس کا نبی ختم ہوگا، نہ اس کا دین ختم ہوگا، نہ قرآن ختم ہوگا، یہ اس کا فیصلہ ہے قرآن کا۔ ہم نے آنا ہے قرآن کی طرف، ہم نے سیکولر طاقتوں کو تریاق کرنا ہے۔ ارے اس زمین کے اوپر اگر ایک ہی قطرہ یہ سوچ کر نہ برسے کہ میرے ایک قطرے سے زمین میں کیا بتر آئے گا، زمین میں کیا جو ہے نا زرخیزی آ جائے گی، ایک خطرہ اگر برستا ہے، دوسرا اس کے بعد، تیسرا اس کے بعد، چوتھا اس کے بعد، تو یہ زمین جو ہوتی ہے، جو تلخ ہوئی ہوتی ہے، آپس میں الگ ہوئی ہوتی ہے، وہ پھلدار بن جاتی ہے، وہ سرسبز سادہ بن جاتی ہے۔ آئیے آپ پانی کا قطرہ بنیے، آئیے آپ قدم اٹھائیے فقیر کے ساتھ، آئیے اس پیغام کو عملی لحاظ سے لے کے چلنا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر وہ شعور، وہ آگاہی پیدا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آنا ہے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے برادران اسلام؟ قابل غور بات ہے، جب تک آپ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، جب تک آپ سیدھے راستے کے انتخاب آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ سیدھے راستے کے اوپر اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے، جب تک آپ اپنی زندگی کو، اپنی سوچوں کو، اپنی تمام تر جو معاملات کو اس سیدھے راستے پر نہیں ڈالیں گے۔ ارے اگر کسی نے جانا ہے میرے مردان سے جو راستہ نکلتا ہے نوشہرہ کو، اگر وہ چاہتے میں نوشہرہ جانے، اگر وہ سوات کی طرف راستہ پکڑ لیتے تو نوشہرہ کو کیسا پہنچے گا؟ سر راستے کا تعین کرنا ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کا تعین کر لیں گے، جب آپ اس قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ستر العرش المحصول، اللہ آپ کو عرش کے پردوں میں محفوظ کر لے گا، اللہ آپ کو جو ہے اس زمین پر معتبر معظم کر دے گا۔ آج امت مسلمہ کی تسلیل کا کیوں تسلیل ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، ہم ٹیڑھے بینگے راستوں پہ چل رہے ہیں، ہم فرقوں پہ چل رہے ہیں، ہم نے سیاست کو اپنا منبع و مرکز بنا لیا ہے، ہمارے رہبر رہنما محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج ہم سیاسی لیڈر کے لیے ایک دوسرے کی دستوں کے ریوان ہے۔ آج سوشل میڈیا اٹھا کر اگر دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، کس طرح اپنے روایات کو پختون بھول گئے، کس طرح ہماری روایات کو، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ میں ہماری روایات کو مسخ کر دیا گیا۔ آج راستے میں بنے ہوئے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں جس سے ہم ہر وقت پناہ مانگتے ہیں ہر نماز میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن دو گروہوں سے پناہ مانگتے ہیں، جنہوں نے غضب کیا، جنہوں نے گمراہی کی، ان دو گروہوں سے پناہ مانگتے ہیں، جنہوں نے جو یہ طریقہ تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، جو اللہ کے اولیاء کے خلاف، اللہ کے انبیاء کے خلاف، اللہ کے نیک لوگوں کے خلاف ان کو قتل کرتے تھے، ان کے خلاف وابلہ کرتے تھے، ان کے خلاف جو ہے نا لوگوں کو ورغلاتے تھے، طریقہ اس پہ چل رہا ہے، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ یہ معاشرے کے اندر اعتدال کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ پھر اس معاشرے میں ٹکراؤ کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کر رہے ہیں؟ فلانا کافر ہو گیا جی، ممبر و محراب پر آپ نے دجالی سیاست کو لا کے پناہ دی ہوئی ہے۔ برادران اسلام، قابل غور بات ہے، التجا ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے آپ سے، خدا رے تعصب کے پردوں کو ہٹائیے، آئیے قرآن کی طرف جو آپ کو قبر میں بھی رہنما ہے۔ برادران اسلام، اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب سیدھے راستے کو پہلے ہم نے قرآن سے دیکھنا ہوگا۔ اب سیدھے راستے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا قرآن میں کہاں کہاں پر اللہ کے کلام میں جو ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، جو ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، جو ہمیں انعامات دیے جا رہے ہیں، جو ہمیں پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، فَإِنِّي عَابُدُونِ، اس کی بندگی کرنا ہے،
اب بندگی کس کی کر رہے ہیں آپ ذرا سوچیں، قابل غور بات ہے. آج امت مسلمہ کس کی بندگی کر رہی ہے؟ آج امت مسلمہ کیا فرقوں کی بندگی نہیں کر رہی؟ کیا اقوام متحدہ کی بندگی نہیں کر رہی؟ کیا اپنے سیاسی لیڈر کی بندگی نہیں کر رہی؟ تو پھر کہاں سیدھا راستہ ہے؟ ان سے نکلنا ہوگا، اس قول کو توڑنا ہوگا. ہمت کریے، اس خوف سے نکلیے. کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے. آپ کی جتنی حیات اس دنیا میں لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کی جو عزت اس دنیا میں لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کی جو صحت اس دنیا میں لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں چھین سکتا. اس خوف سے نکل کر آئیے عملی میدان میں. دعوت ہے آپ کو اس پیغام کو عوامی سطح پر لے جانا ہے. اس پیغام کو خود بھی سنیے، عوام کے ہر فرد کا، امت مسلمہ کی ہر فرد تک پہنچائیے، تاکہ اس قول سے آپ کی کاوشوں سے امت مسلمہ اس قول سے نکل سکے، اس خوف سے نکل سکے. دیکھا نا آپ نے بنی اسرائیل کتنا خوف تھا. فرعون کے خوف میں مبتلا تھے، وہ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے. فرعون نے ان کے اندر خوف پیدا کیا ہوا تھا. اس خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے کیسا فضل من العالمین بنایا. قرآن کی طرف آئیے برادر اسلام، یہی دین صراط المستقیم ہے. اب جب آپ سیدھے راستے کا تعین کر لیں گے، اللہ اکبر، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ نے بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. میں عرض کرتا ہوں، جو سر اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر اٹھاتا ہے. زمین پہ اگر فضل العالمین ہونا ہے تو آپ نے اللہ کے دربار میں سرنگو ہونا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، آوازاری کرنی ہے. جس طرح قائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے، یا حیّ یا قیوم، یہ تیرے چاہنے والے اگر مٹ جائیں تیرا نام پھر کون لے گا. تو آج امت مسلمہ اسی طرح 313 کی ایمان کی مضبوطی سے آئی عملی میدان میں. نکلیے اس خول سے، توڑیے اس خول کو. فرقہ پرستی جو ہے نا فیشن بن چکا ہے. امت مسلمہ فرقہ پرستی نہیں ہے، واعتصموا بحبل اللہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، نکلیے ان فرقوں سے، نکلیے ان گروہوں سے، اس سیاست سے، اس لسانیت سے، اس صوباواریت سے نکل کے آئیے. نکلیے جو آپ دیکھیے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنے انعامات آپ کو دے رہا ہے. اور قرآن نے جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے کیا وعید بتائی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس وعید سے بچائے، اس غیر خداوندی سے بچائے. یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا یہ دور ہے، اسلام کے غلبے کا دور ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کا دور ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے برادران اسلام، یہ وقت کا تقاضا ہے. عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 50واں درس ہے. میری التجا ہے آپ سے، فریاد ہے آپ سے، آئیے اس دور کے تقاضے کو سمجھیے. مختصر سی مثال دیتا ہوں. اگر کسی کے گھر کے اندر بڑے عرصے دراز کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ معصوم بچہ ہوتا ہے، خاندان کا وارث ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو گوشت کھلاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سبزیاں کھلاتے ہیں؟ نہیں، وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اس تقاضے کی مناسبت سے اس نے اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. تو یہ وقت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں. آج امت مسلمہ کو کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عبادت بندگی کرنی ہے، اس زمین پر اسلامی نظام کو خلافت کا قیام کرنا ہے. پاکستان کی فوج اور یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. ان کو لڑانے والی طاقتوں کو پہچاننا ہے. ان کے خلاف آپ اور میں اور ہم سب نے اٹھ کر ہم بننا ہے، انا نہیں. ہم سب مل کر ہوا سماعکم المسلمین اخوانکم فی الدین بننا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ اہدنا الصراط جو ہے، راستہ جو ہے، اب وہی راستہ کیا ہے؟ اگر آپ سیدھا راستے پہ چل پڑیں گے، اس راستے پہ جو اللہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، اب طاغوت نے عبد الرحمان بنیں گے، اس عبد الرحمان کے لیے بشارتیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ واحد امت مسلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جس کو اللہ رب العالمین انعامات سے نواز رہا ہے. پوری قوموں پہ انعامات ختم ہو چکے ہیں، نبوتیں ختم ہو گئی ہیں. کسی قوم میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا.
اس زمین کے اوپر آخری نبی اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کے بعد کسی قوم پر کوئی انعام نہیں. ارے حضور کے صدقے, حضور کے غلاموں, حضور کے ماننے والوں, حضور کے عاشقوں, حضور پر اپنے آپ کو فدا کرنے والوں, ارے حضور کی طریقے پہ چلنے والوں, امت مسلمہ درخواست ہے, آئیے دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہے. پھر صراط کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے جس پر آپ استقامت چاہتے ہیں, وہ راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. دعا کر رہے ہیں آپ برادران اسلام, دعا کر رہے ہیں, ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں. طریقت جو ہے پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ چل رہے ہیں. معاشرہ کتنی بگڑاؤ میں ہے. آج بھی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتا ہوں تو دل کو خفگی ہوتی ہے کس طریقے سے تزلیل تضحیک کی جا رہی ہے. آج کافر باطل طاقتیں بھی لگے ہوئے نا. میں نے ایک چیز دیکھی سوشل میڈیا پر, ہندوستان کے اندر بڑا افسوس ہوا. کافر طاقتیں کتنا اسے فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک مسجد کے اندر, ایک مسجد میں 2 امامتیاں ہو رہی ہیں اور ایک ہٹا ایک جگہ پر 2 امام کھڑے, اس کے الگ مقتدی کھڑے, اس کے الگ مقتدی کھڑے. یہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے, یہ تضحیک نہیں ہو رہی اسلام کی ان باطل طاقتوں کے سامنے. خدا را ہوش کے ناقل نے. برادران اسلام اب جاگیے, اس خول سے اپنے آپ کو نکالیے, اس خوف سے اپنے آپ کو نکالیے. اس پیغام کو عوامی سطح پر امت مسلمہ کی فرقہ پرستی سے ہٹ کر, سیاست سے ہٹ کر, گروہی سے ہٹ کر, ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پاکستان کی فوج ان پختونوں کو متحد کرنا ہے جن کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ میں نے اس سے پہلے عرض کیا, ہر جگہ پہ پپا کے دول کہتا ہوں. آج ہندوستان کے جتنے مذہبی حلقہ ہے وہ ناگپور میں بیٹھ کر باقاعدہ منترے پڑھ کر, باقاعدہ اپنا وہ طریقہ اپنا کر اپنی فوج کو روحانی لحاظ سے اپنے طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں تاکہ فوج مضبوط و اکھنڈ بھارت بنے. آج اسرائیلی بیت اللہ میں بیٹھ کر, دیوار گریا پر بیٹھ کر وہاں پر جناب اپنا وہ ورد کر رہے ہیں تاکہ ہماری فوج مضبوط ہو, ہماری طاقت مضبوط ہو اور ہم وسیع تر اسرائیل بنا سکیں. ہم کیا کر رہے ہیں برادران اسلام؟ جن کا نبی مکمل نہیں, جن کا دین مکمل نہیں, جس رام راج کے لیے ہندو لگا ہوا ہے, وہ رام راج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا, آپ کا عاشق تھا. آپ کے لیے اس نے کئی اپنے جناب اپنے درس میں اس کی کتاب بھی لکھا ہوا ہے. اٹھا کے دیکھیے ان کی کتابوں کو. علمان کی زندگی میں اس نے کیا کیا نہیں کہا. علمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تعریف کرتا ہے. اور جہاں امت مسلم ہم کیا کریں ممبر محراب پر بیٹھ کر, خدا رس ٹکراؤ سے نکلی. آئیے عملی میدان میں, آئیے روحانی طریقے کی طرف, آئیے روحانی انقلاب کی طرف, آئیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کی طرف, آئیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف, آئیے اس حضور کے وعدے کو تغز الہند کو پورا کرنے کے لیے آج آپ اور میں ہم سب مل کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے. انعمت علیہم, یہ نعمت ہے, یہ نعمت کسی کو نہیں ملی. آج حضور کے صدقے ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے والے کو غزوہ بدر اور غزوہ احد کی نعمت سے مالا مال کیا جا رہا ہے. کیا کسی امت کو نعمت ملی؟ آج اٹھا کے دیکھیں ان کی کتاب انجیل کو, آج اٹھا کے دیکھیں توریت کو, آج اٹھا کے دیکھیں گیتا کو, آج غزل الغزلات کو, 4200 مذاہب میں تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, کس امت کو یہ نعمت ملی ہے؟ ارے مسلمانوں, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ کو وہ نعمت اللہ دے رہا ہے. انعمت علیہم, وہ صراط کیا ہے, راستہ کیا ہے؟ ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. اللہ اکبر. تو کتنا بڑا انعام اللہ نے کن پر کیا؟ اٹھا کے قرآن کی طرف آئیے. برادران اسلام, قرآن رہنما ہے, قرآن آپ کو راستہ دکھا رہا ہے. وہ طریق کیا ہے, وہ صراط کیا ہے, وہ صراط کیا ہے, وہ راستہ کون سا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے نظام کے مناسبت سے ڈالنا ہے اس دنیا میں. آپ دیکھیے ایک عام بات مشہور ہے معاشرے کے اندر نا, آپ دیکھ رہے ہیں قانون کی جو پابندی کر رہے ہیں, ایک بندوق لے کے ایک سپاہی بھی کھڑا ہوا ہے جس کو قانون کے آئین کے مناسبت سے اس کو اختیار دیا گیا ہے.
اگر کوئی دوسرا بندہ بندوق لے کے گھر کے باہر نکلتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تم نے قانون کو توڑا۔ وہ جو سپاہی بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ جو سپاہی بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ سپاہی کو نہیں پکڑا جاتا، کیوں؟ وہ اس کو آئین نے، اس کو قانون نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تو برادران اسلام، امت مسلمہ، آپ کو اس زمین پر حاکمیت کا آئین اور قانون قرآن نے اختیار دیا ہے، آپ کو اختیار ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَرْضَ مُسَلَّحًا، یہ زمین آپ کے لیے مسلح کی گئی ہے، آپ کے نبی کے صدقے، آپ اس کے ماننے والے، تو اس کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ انعمت علیہ، اس انعام کی طرف آنا ہوگا جو انعم اللہ من النبیین، من الفرعون نہیں ہے، من الشداد نہیں ہے، من الحمان نہیں ہے، من الابو جاہل نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس انبیاء کے طریقے پر، اس شہداء کے طریقے پر، اس صالحین کے طریقے پر ہم سب نے آنا ہوگا، قرآن کے طریقے سے، کیونکہ یہ آئین ہے اس کائنات کا، یہ کٹلاگ ہے اس کائنات کا، یہ حدود مقرر کرتا ہے کافر اور مسلمانوں میں، یہ حدود مقرر کرتا ہے آئین کے مطابق جو تقسیم کیا گیا ہے۔ جس طرح پاکستان کے آئین کے مناسبت سے فوجی کو اختیار دیا گیا ہے، سپاہی کو اختیار دیا گیا ہے، وہ آئین کے تحفظ میں بندوق لے کر گلی میں کھڑا ہو سکتا ہے، آپ اس آئین کو نہیں توڑ سکتے، آپ قانون کے پابند ہیں۔ تو الکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے، ان ظالموں کے خلاف امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ اب اتحاد کا طریقہ ہے، یہ قرآن کی طرف فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 50واں درس ہے، اور اس پیغام کو آپ سے درخواست ہے، جو بھی اس پیغام کو سن رہا ہے، جو اس پیغام کو 50 درسوں کو خدا رہے اس کو آگے پھیلائیے، عوام میں پھیلائیے۔ اب اس خول کو توڑنا ہے، فرقوں کے خول کو توڑنا ہے، سیاست کے خول کو توڑنا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو جس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عورتوں کو لا کے روڈوں پہ نچایا جا رہا ہے، جس طرح تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا جا رہا ہے، پختون روایات کو مسخ کیا جا رہا ہے، آج جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کہ عورتوں کی تصاویر لا کے ان کے خلاف کس طریقے سے ایک غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ طریقہ اسلام نہیں ہے، یہ طریقہ عبد الرحمن نہیں ہے، فإنی اعبدونی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پناہ مانگنے والوں، ان کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ جب آپ نے ان سے پناہ مانگ رہی ہے تو یہ دو رنگی چھوڑنی ہوگی، حضور کے رنگ میں خود کو رنگین کرنا ہوگا، صحابہ کی طرح خود کو حضور کے رنگ میں رنگین کرنا ہوگا، قرآن کو عملی لحاظ سے خود کو قرآن میں ڈالنا ہوگا، خود کو اسلام کی طریقت میں ڈالنا ہوگا، نہ کہ اسلام کو اپنی مرضی سے ڈالنا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 50واں درس ہے۔ فقیر آپ سے درخواست کرتے، آئیے عملی میدان میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس انعام کی طرف فقیر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے وہ انعام رکھا ہوا ہے، جو انعام 1400 سال پہلے اصحاب کرام کو اللہ نے عطا کیا تھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنگ بدر، جنگ احد کا حضور کے وعدہ تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آج پاکستان کی فوج اور پختون کو متحد کرنے کے لیے آئیے عملی لحاظ سے اس فقیر کا ساتھ دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔